بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب یہ دنیا جور و ظلم سے بھر جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جس کا نام میرے نام کے موافق اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اب ظلم کیا ہے؟ ظلم کے عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے جس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہو، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، جس کو مارا جا رہا ہو، تو اس کو ہم ظلم عام طور پر یہ ظلم کہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں شرک اپنے عروج پر ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ اور یہ جو عام معنی ہے یہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس وقت دنیا ظلم سے یعنی شرک سے بھر چکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی اور کس طرح ہوئی، یہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا امت محمدیہ دوبارہ شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ یہاں پر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی نفی کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، اور اس بارے میں ان کی ایک روایت بھی ہے جو اس بات کی تائید کرتی ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ مجھے خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے میرے بعد، لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، اس میں رغبت کرو گے، تو مجھے یہ خدشہ ہے، لیکن شرک میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ اس سے استدلال پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، لیکن صحیح نظریہ یہ نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کچھ احادیث اور زیادہ روایت ایسی ہے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امت محمدیہ کا دوبارہ شرک میں مبتلا ہونا قیامت علامات میں سے ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ یہ دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہاں میں آپ کے سامنے کچھ روایات پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ اور جو روایت میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو اس کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ کیا امت محمدیہ دوبارہ شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ کچھ اسکالر اور علماء کو بھی میں نے سنا ہے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ امت محمدیہ شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، لیکن آج میں جو روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوست قبیلے کی عورتوں کے سرین ذوالخلصہ پر حرکت کریں گے، اور ذوالخلصہ یہ ان کا بت تھا، جاہلیت کے دور میں یہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے قبائل دوبارہ مشرکین سے نہ مل جائے، یعنی ان سے مل جائیں گے، اور یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن و رات ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ لات و عزیٰ کی پرستش کی جائے۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ
ان میں سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہوگا جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ یہ تو ہر کوئی ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو۔ اور اس کا جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے محفوظ رکھا تو ان کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کے لیے دوسری آیات نازل فرما دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے اس دنیا میں ایک دعا لازماً قبول ہوتی ہے، اور ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے روز قیامت کے لیے محفوظ رکھی ہے، اور میری دعا انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد میں اس کے حق میں قبول ہوگی جو اس حالت میں مرا ہوا ہو، جو اس حالت میں فوت ہوا ہو، جو اس نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی زندگی میں شریک نہ بناتا تھا، تو اسی کے حق میں یہ دعا میری قبول ہو جائے گی، میری امت کے ہر فرد کے حق میں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے ظلم نہ کیا ہو اپنے اوپر، یعنی شرک نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ ایک دوسری روایت میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حنین کے سفر پر نکلے تو بیری کے درخت کے پاس سے گزرا، اور جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، اور مشرکین جب اس کے پاس آ جاتے تھے تو اپنا اسلحہ برکت کے لیے اس کے اوپر لٹکاتے تھے۔ تو ان میں سے کچھ صحابہ کچھ ایسے تھے جو کہ ابھی نو مسلم تھے، تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے بھی جس طرح ان مشرکین کے لیے ذات انوات ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر فرما دیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود رکھ اور مقرر کر دے، بنا دے، جس طرح ان لوگوں کے لیے ایک معبود ہے، ایک بت ہے جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ جتنی بھی روایات آئی ہے اور جتنی بھی احادیث ہے آپ کے سامنے میں نے پڑھی، کہ اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امت محمدیہ میں سے کچھ قبائل دوبارہ بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں گے، اور یہاں تک کہ دوست قبیلے کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتیں بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں گی، اور یہ قیامت کی ایک علامت ہے، قیامت کی یہ علامت ہے کہ دوبارہ شرک شروع ہو جائے گا۔ اور اس بارے میں متعدد، اگر شرک کی مذمت کے اوپر میں بات کروں تو متعدد احادیث ہے، اور اس بارے میں اور قرآن مجید کی بھی آیات ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ، اور یہ ایک جگہ آیا ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے اوپر ظلم کیا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس دنیا میں شرک کیا ہو تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور شرک کا وجود کیسے ہے ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسلامی ممالک میں، اس پر میں تفصیلی سے بات کروں گا، لیکن اگر میں آپ کو مثال کے طور پر شرک کی اقسام اور کچھ مثالیں دوں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے، خاص کر جو اسلامی ممالک ہے، جیسے یہ پارکوں میں اور مختلف جگہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بت اور مجسمے کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور جو بورڈز لگے ہوئے ہیں ان پر غیر ضروری تصاویر، وہ تصاویر جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی شرک کی ایک قسم ہے اور سخت گناہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو آرٹ اور کلچر اور ڈیکوریشن کے نام پر ہم نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، جو آج کل گملے ہیں، یہ جو کھلونے کے سامان ہے، اس میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جانور کی شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہے، یا اسی طرح پارکوں میں مجسمے بت کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہسٹوریکل پلیس ہو تو وہاں بھی یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔
تو یہ بھی وہی چیزیں ہیں جو کہ مشرکین مکہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے. اگر ہم ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتے تو وہ کس لیے عبادت کرتے ہیں؟ یہاں تو یہ سوال آتا ہے کہ وہ کس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں. وہ ان چیزوں کی اس لیے عبادت کرتے تھے تاکہ ان کو نفع پہنچ جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے. تو اسی طرح اگر ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لیکن ہم بھی ان کے نفع کی توقع رکھتے ہیں، یعنی اگر ہم ڈیکوریشن کے نام پر لگاتے ہیں تو ڈیکوریشن یہ بھی اس کا ایک نفع ہے. یعنی ہم کس لیے لگاتے ہیں یہ چیزیں؟ گملے ہو گئے یا آرٹ و کلچر کے نام پر جو بت و مجسمے کھڑے کر دیے گئے ہیں، تو یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ اس سے ہمیں نفع ہوتا ہے، یعنی مزہ آتا ہے، لوگ دیکھنے آتے ہیں، سیاحت کے لیے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں وغیرہ. تو یہ بھی ایک قسم کا نفع ہے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے تو وہ نعوذ باللہ اس کی عبادت تو نہیں کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران جو بت وہاں رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے ختم کر دیے. وہ کس لیے؟ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے صحابہ تو ان چیزوں سے بری تھے کہ وہ ان جیسے پتھروں اور بتوں کی عبادت کرے، لیکن انہوں نے شرک کا خاتمہ کیا. وہ بت شکن تھے. لیکن ہمارے اندر یہ چیز آئی ہے کہ ہم بتوں کو بناتے ہیں اور اس سے مزے لیتے ہیں اور اس سے نفع لیتے ہیں. تو یہ بھی وہی چیز ہے جو کہ اس کا سخت گناہ ہے، اور یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے جو ان کو ختم کرنا چاہیے.